پاکستان کی سیاست کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ذہن میں اکثر تنازعات، طاقت کا کھیل اور محاذ آرائی کی تصویریں ابھرتی ہیں۔ لیکن کیا یقین کیا جا سکتا ہے کہ اسی تاریخ میں ایک صدر ایسے بھی گزرے ہیں جن کا دامن ہر داغ سے پاک رہا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے فضل الہی چودھری کی، ایک ایسے صدر کی جنہوں نے طاقت کے کھیل میں آئین کو اپنا واحد رہنما بنایا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک ایسے سیاسی میدان میں جہاں ہر قدم پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں ایک صدر کا مکمل طور پر غیر جانبدار اور غیر متنازع رہنا، یہ تو تقریباً ناممکن سی بات لگتی ہے۔ تو آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی شروعات کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فضل الہی چودھری کے کردار کی جو پختگی تھی، اس کی بنیاد ان کی قانون کی تعلیم اور تحریک پاکستان میں گزرے ہوئے وقت نے رکھی تھی۔ یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں اصولوں پر چلنا سکھایا۔ ان کا سفر جہلم کے ایک سادہ مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے شروع ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری نے ان کے ذہن کو منطق اور اصولوں کی اہمیت سکھائی، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم نے انہیں عوامی خدمت کا راستہ دکھایا۔ لیکن ان کی زندگی کا اصل موڑ آیا 1962 میں، جب وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بنے۔ یہ وہ عہدہ تھا جہاں انہوں نے سب پر یہ ثابت کر دیا کہ ان کے لیے آئین اور غیر جانبداری کسی بھی سیاسی فائدے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور یہی اصول آگے چل کر ان کی صدارت کی پہچان بنا۔ اور پھر آیا 1973 اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا نیا آئین، جس نے ملک کو ایک پارلیمانی نظام دیا۔ اب اس نظام کو ایک ایسے صدر کی ضرورت تھی جو طاقت کا مرکز نہ ہو بلکہ آئین کا محافظ ہو، اور اس کردار کے لیے فضل الہی چودھری سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ 14 اگست 1973 یہ صرف ایک تاریخ نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں جمہوریت کے ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ ایک طویل فوجی حکومت کے بعد ملک پارلیمانی نظام کی طرف واپس آ رہا تھا، اور اس نازک وقت میں نظام کی کامیابی کا دار و مدار ایک ایسے صدر پر تھا جو اپنی آئینی حدود کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ فضل الہی چودھری اس امتحان پر پورا اتریں۔ تو یہ آئینی صدر یا سیریمونیل پریزیڈنٹ ہوتا کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو وہ ریاست کی وحدت کی علامت ہوتا ہے، بالکل ایک خاندان کے بزرگ کی طرح۔ اصل حکومتی اختیارات یعنی روزمرہ کے فیصلے کرنے کی طاقت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ان کے پورے دور صدارت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں طاقت کی تقسیم بالکل صاف تھی۔ ایک طرف تھے فضل الہی چودھری، جو آئین کے دائرے میں رہ کر ریاست کے وقار کے نگہبان تھے، اور دوسری طرف تھے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جن کے ہاتھ میں ملک کی اصل سیاسی اور انتظامی طاقت تھی۔ 1973 کا آئین اسی نازک توازن پر کھڑا تھا۔ فضل الہی چودھری نے اپنی صدارت کے لیے کچھ بہت واضح اصول بنا لیے تھے۔ سب سے پہلا، آئین کی ہر صورت پابندی کرنی ہے۔ دوسرا، پارلیمان کا احترام کرنا ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم تھا، سیاسی محاذ آرائی سے ہر حال میں بچنا ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ صدر کے عہدے کو روزمرہ کی سیاست کی چھینٹوں سے بچا کر رکھا جائے۔ لیکن اصولوں کی اصل آزمائش تو پرسکون حالات میں نہیں ہوتی، بلکہ طوفان میں ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کے ایک سب سے بڑے سیاسی طوفان میں ان اصولوں کا امتحان ہونے والا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ملک بحرانوں میں گھرا ہوا تھا تو آئین کا یہ محافظ کہاں کھڑا تھا۔ ذرا اس دور کا تصور کریں۔ ایک طرف بھٹو حکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی، تو دوسری طرف اپوزیشن سڑکوں پر تھی۔ بلوچستان کے حالات انتہائی کشیدہ تھے، اور پھر 1970 کے متنازع انتخابات نے تو جیسے ملک کو خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اور ایسے میں جب ہر طرف سیاسی بھونچال آیا ہوا تھا، ایوان صدر ایک پرسکون جزیرے کی طرح بالکل الگ تھلگ رہا۔ فضل الہی چودھری نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ انہوں نے نہ کسی فریق کا ساتھ دیا، نہ کسی کی مخالفت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وفاداری کسی سیاسی جماعت یا شخصیت سے نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف آئین پاکستان سے تھی۔ ہر دور کا ایک اختتام ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ جاتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنتی ہے۔ فضل الہی چودھری کی میراث وقار، دیانت اور اصول پسندی کی ہے۔ جس خاموشی اور وقار سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا تھا، اسی شان سے وہ رخصت بھی ہوئے۔ کوئی بڑا الوداعی خطاب نہیں، کوئی مستقبل کے سیاسی منصوبے نہیں۔ جب ان کا آئینی کردار مکمل ہو گیا تو وہ بس ایک عام شہری کی طرح اپنی ذاتی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی بات تھی۔
اور تاریخ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ ان کی شخصیت کی جو خوبیاں تھیں ان کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلا۔ وہ خاموش طبع تھے تو صدر کا دفتر تنازعات کی سیاست سے محفوظ رہا۔ وہ غیر جانبدار تھے تو پاکستان میں ایک ایسی آئینی روایت کی بنیاد پڑی جس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے، اور ان کی دیانتداری نے انہیں ایک ایسی قابل احترام شخصیت بنا دیا جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا۔ اور اب ایک ایسا عدد جو شاید ان کی پوری میراث کا نچوڑ ہے، 0۔ 5 سال ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہنے کے بعد ان پر ذاتی کرپشن یا اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک بھی الزام نہیں لگا، 0۔ آج کی سیاست میں یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں لگتی۔ تو ان کی زندگی سے اگر ایک سب سے بڑا سبق سیکھنا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طاقت میں رہ کر بھی آئین کے تابع رہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ صرف کہانی بلکہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ عہدے آئین سے بڑے نہیں ہوتے۔ فضل الہی چودھری کی یہ کہانی آج ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آئینی حدود کا احترام آج کی سیاست میں اتنا نایاب ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے نظام میں کوئی خرابی ہے یا پھر اصولوں پر چلنے والے کردار ہی ختم ہو گئے ہیں؟ اس سوال پر سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا جواب ہی شاید ہمارے جمہوری مستقبل کا تعین کرے گا۔